السلام علیکم ڈیئر فرینڈس آج پڑھیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک اہم واقعہ کو، اور اس سے ہمیں لائف کی ایک بہت بڑی لیسن ملنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر فرینڈس اس میں جب بھی ہم کوئی چیز ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بک کو، کسی اسٹوری کو یا کسی نیوز پیپر کو، تو لازماً ہمیں اس سے بہت سے انگلش کے ویکیبلری ملے گی، بہت سے گرامر ملے گا، اور کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھو گے۔ تو چلیے آج ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ہمیں ویکیبلری ملے گا۔ اور ڈیئر فرینڈس اگر آپ کو میرا جو ہے یہ PDF چاہیے تو آپ ضرور میسج کر سکتے ہیں۔ میرا جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ دا وڈو، اور بیوہ، وڈو کہتے ہیں بیوہ کو، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ لانگ ایگو یعنی کہ کافی وقت پہلے، ٹھیک ہے، ان دا بلیسڈ سٹی، مبارک شہر، آف مکہ، مکہ کے، یعنی کہ مبارک شہر مکہ میں کافی وقت پہلے، لیوڈ رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیو کو ہم کیا کہتے ہیں، میں اکثر بتاتا ہوں، رہنے کو کیا کہتے ہیں، ریسائڈ بھی کہتے ہیں اور ڈویل بھی کہتے ہیں۔ رہتا تھا کون، نوبل، ایک باعزت، جسے ہم آنریبل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈگنیفائڈ بھی کہتے ہیں۔ ایک نوبل، باعزت، رسپیکٹڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ کمپینین، صحابی یعنی کہ ساتھی، آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم، جس کا نام کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ کیا تھا، کافی وقت پہلے شہر مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی رہتا تھا، ایک باعزت رسپیکٹڈ صحابی رہتا تھا۔ ای واز فیمس، وہ مشہور تھا، فیمس کو ہم پاپولر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویل نون بھی کہتے ہیں۔ فار اس کائنڈنس یعنی کہ اپنی مہربانی کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، ہم بینیولنس بھی کہتے ہیں، گڈ ول بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے کائنڈنس کے کیا ہیں، سینونیم ہیں، ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا، کائنڈنس اینڈ جنراسٹی یعنی کہ سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ جنراسٹی کو ہم میگنانمیٹی بھی کہتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لبرلٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے جنراسٹی کے کیا ہے، سینونیم ہے۔ سخاوت کے لیے مشہور تھے، اینڈ اور ڈیپ کمپیشن اور رحم دلی کے لیے بھی مشہور تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہربانی یعنی کہ اچھائی، سخاوت اور گہری رحم دلی کے لیے مشہور تھا۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈیئر فرینڈس کہ ون ڈے یعنی کہ ایک دن، وائل واکنگ تھرو اے بزی مارکیٹ، ایک مصروف بازار سے جاتے ہوئے، ایک مصروف مارکیٹ سے جاتے ہوئے، واکنگ مین جانا، تھرو مطلب میں، بزی مطلب مصروف، جسے ہم ایکٹیو بھی کہتے ہیں، بسلنگ بھی کہتے ہیں، مارکیٹ بازار کو کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، این ایلڈرلی، ایک بوڑھی، اومین یعنی کہ عورت، ایلڈرلی کو ہم ایجڈ بھی کہتے ہیں، سینئر بھی کہتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ کیا کر رہی تھی، اسٹرگلنگ، جدوجہد کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسٹرگلنگ مین جدوجہد کرنا، جسے ہم اسٹرائیونگ بھی کہتے ہیں، اٹیمپٹنگ بھی کہتے ہیں، ٹرائنگ بھی کہتے ہیں، گیپلنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے سنم اس کے نوٹ کرتے جائیں ڈیفرنس، یہ آپ کو کام دیں گے۔ وہ جدوجہد کر رہی تھی کس چیز کی، ٹو کیری اے ہیوی بیگ، ایک بھاری بیگ کو اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیری مین اٹھانا، جسے ہم لفٹ بھی کہتے ہیں، ہیوی جی یعنی کہ بھاری، جسے ہم ویٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر فیس یعنی کہ ان کی جو چہرہ تھا، یعنی کہ اس بوڑھی عورت کی جو چہرہ تھا، شوڈ ٹائڈنیس یعنی کہ اس کی چہرے پہ کیا تھا، تکن جو ہے نظر آ رہی تھی۔ شو مین دکھانا یا نظر آنا، ٹائڈنیس مین تکن، ٹائڈنیس کو فٹیگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹائڈسم بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایگزاشن بھی کہتے ہیں۔ اینڈ اور اینڈس یعنی کہ ان کی آنکھ ور ٹریمبلنگ، ان کی آنکھ جو ہے کانپ رہے تھے، ٹریمبلنگ مین کانپنا، جیسے ہم شیکنگ بھی کہتے ہیں، کویورنگ بھی کہتے ہیں، صحیح۔ یہ دونوں اس کے سنونیم میں اس کو نوٹ کرتے جائیں، یعنی کہ اس کے ہاتھ جو تھے وہ کانپ رہے تھے۔ لکھا ہوا ہے ڈیفرنس کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، کسی تاخیر کے بغیر، ڈیلے کہتے ہیں پوسٹ مومنٹ کو بھی کہتے ہیں، ڈیفرمنٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپروچ یعنی کہ وہ پاس آئے، یعنی کہ ان کے، ٹھیک ہے، اس عورت کے، اپروچ مین ایڈوانسڈ بھی کہتے ہیں، اس کو نیئرڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس کے نزدیک آئے، اینڈ گریٹڈ یعنی کہ اس نے انہیں سلام دی، اس عورت کو سلام دی، یعنی اسے ود پیس یعنی بڑے پرسکون کے ساتھ، سیہنگ کہتے ہوئے، السلام علیکم، السلام علیکم ڈیئر سسٹر، السلام علیکم پیارے بہن، لیٹ می ہیلپ یو، آؤ میں آپ کی مدد کروں، ہیلپ می مدد کرنا، جسے ہم ایزسٹ بھی کہتے ہیں۔
ई टुक उसने लिया या उठाया, सम ऑफ द बैग्स कुछ बैग्स को, ठीक है, फ्राम अर यानी कि उनसे, एंड और कैरीड और ले गया, दैम एपीली यानी कि उठाया, कैरीड में उठाया, दैम यानी उन्हें, एपीली यानी कि खुशी से, जिसे हम चीयरफुली भी कहते हैं, जिसे हम जॉयफुली भी कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस एज दे वॉक, जैसे ही वो चले यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके साथ चले, ठीक है। ई लर्न यानी कि उसने सीखा या उसने पाया, शी वॉज अ विडो कि वो एक बेवा थी, ऊ जो लिव्ड जो रहती थी, अलोन अकेली रहती थी, एंड और एड नो फैमिली और कोई भी उसका फैमिली नहीं था, टू सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। ईयरिंग दिस इसको सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक फेल्ट डीप सिंपैथी यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, बहुत गहरी हमदर्दी महसूस की। सिंपैथी कहते हैं क्या कहते हैं, हमदर्दी को, जिसे हम मर्सी भी कहते हैं कुछ हद तक। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि ई डिंट स्टाफ, सिर्फ उसने इक्तफा नहीं किया, नहीं रुका, एट जस्ट हेल्पिंग, सिर्फ उसको इस मदद करने के बाद यानी कि उसके सामान उठाने पर, उसकी मदद करने पर सिर्फ उसने इक्तफा नहीं किया। वैन जब ई डिस्कवर्ड यानी कि उसने पाया या देखा, अर हाउस उसकी घर को, वाज इन पुअर कंडीशन यानी कि एक ख़राब हालत में थी, यानी कि उसकी जो घर था वो बिल्कुल जो है बोसीदा था, यानी कि काफ़ी ख़राब थी। कंडीशन कहते हैं हालत को, जिसे हम स्टेट भी कहते हैं। विद अ लीकिंग रूफ, एक टपकती हुई छत के साथ, यानी कि उसका जो छत था वो टपक रही थी, एंड और ब्रोकन वॉल्स और उसकी जो दीवार थे वो टूटी हुई थी। ब्रोकन कहते हैं टूटी हुई, वॉल्स कहते हैं दीवार को। तो उसने क्या किया, ई डिसाइडेड उसने फ़ैसला किया किस चीज़ की, टू हेल्प फर्दर, उसे मज़ीद मदद करने का। तो क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैदर्ड जमा किया, बिल्डर्स मोमार्स को, बनाने वालों को, एंड और बॉट और ख़रीदा, मटेरियल्स यानी कि सामान ख़रीदा। दे रिपेयर्ड द होम, उन्होंने बनाया, रिपेयर मीन रिपेयर करना बनाना, द होम यानी कि उस घर को, अनटिल जब तक के, इट बिकेम ए बना, सेफ महफूज एंड कंफर्टेबल और आरामदा बना। द ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी औरत, क्राइड रोही, विद जॉय खुशी के आंसू के साथ, एंड और प्रेड और दुआ की, फॉर एम यानी कि उनके लिए, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए उसने दुआ की, और इसी दुआ के दौरान वो रो रही थी खुशी से। क्या लिखा है डिफरेंस के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीइंग अम्बल यानी कि इनकिसार होते हुए, सैड यानी कि कहा, इनकिसारी से कहा, इट वाज ड्यू टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम की तालीमात की वजह से है, ड्यू टू मीन की वजह से, टीचिंग यानी कि तालीमात ऑफ इस्लाम की, एंड और द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और ख़ूबसूरत मिसाल या नमूना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मॉरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस क्या है कि ट्रू इस्लाम, जो हकीकी इस्लाम, जो सच्ची इस्लाम होती है, टीचेस सिखाता है, अस हमें, टू सर्व यानी कि खिदमत करे, अदर्स यानी कि दूसरों की, विद काइंडनेस यानी कि मेहरबानी से, अच्छाई से, ह्यूमिलिटी यानी कि इनकसारी से, जिसे हम अनकंटेंशियस भी कहते हैं, एंड लव और मोहब्बत से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी डिफरेंस। हकीकत में इसमें हमने ज़बरदस्त सबक भी सीखे, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर सीखी, बहुत वोकैबुलरी सीखी। अगर इसकी PDF आपको चाहिए डिफरेंस, ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।